کاروان توحید۔ اس DVD میں آپ مختلف مقامات کے ان احباب سے روبرو ہو رہے ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا۔ خادم حسین پردیسی میرا نام ہے۔ میرا نام محمد عثمان، میں فیصل بدایوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، شام کی تعلیم بہت عرصے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچا جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جادہ حق پر گامزن کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اور حق و باطل اور صراط مستقیم و صراط شیطان پر چلنے کا فرق یہی ہے کہ حق اور صراط مستقیم کی طرف ترغیب و رہنمائی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اور باطل کی طرف یا شیطانی راستوں اور ان مذاہب کی طرف جو اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے ان کی طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام شیطان لعین اور اس کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ آج اپنے آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، لیکن قرآن و سنت سے دور رہ کر اپنے آپ کو شیطان اور کتے بلیوں میں شمار کروانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر کفر و شرک کا غلبہ ہے۔ کفر و شرک اپنی کثرت کی بنا پر چھایا ہوا ہے۔ شرک کے حلقے قائم ہیں اور طاغوت اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اپنا مکروہ کھیل کھیلنے اور فساد زدہ ماحول بنانے میں پوری طرح مصروف عمل ہیں اور دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جہاں عالم کفر و شرک کے بارے میں یہ حقائق و شواہد درست ہیں، وہیں یہ امر بھی باعث مسرت و اطمینان ہے کہ عصر حاضر میں کفر و شرک کے اس گندے ماحول سے تعلق رکھنے والے پاکیزہ فطرت کے متلاشی، صالحیت پسند اور خوش بخت افراد کفر و شرک کو خیرباد کہہ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاتعداد افراد روز بروز کاروان توحید میں شامل ہو رہے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے ان سعادت مندوں پر جنہیں یہ توفیق ملی۔ آج کفر و شرک لرزبر اندام ہو چکا ہے۔ تمام مذاہب باطلہ کے سرکردہ افراد اہل توحید کی اس مسلسل اشاعت اور دعوت کو روکنے کے لیے اپنا نیٹ ورک فعال سے فعال کرنے میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر متحرک ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام ہے۔ ماضی اور حال میں یہ ان کی ناکامی ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مستقبل میں بھی وہ بالیقین ناکام و نامراد ہی انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ماضی قریب میں متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں تاکہ دعوت توحید جو آج ان کے گھروں کو نور توحید سے منور کر رہی ہے اسے روک سکیں۔ ہم نے گزشتہ ایام میں بلکہ ماہ دسمبر سن 2009 میں کچھ شہروں کا دورہ کیا، صرف اس غرض سے کہ وہاں کے اہل توحید کا تعارف کرایا جا سکے۔ دوران سفر ہم دیوبند گئے، سہارنپور گئے، مظفر نگر اور علی گڑھ گئے، بڑوت اور دہلی گئے، دیگر شہروں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں کیں۔ یہ لوگ جو مختلف زبانوں کو بولنے والے ہیں، زبان میں وہ اے بولو مانگو چھو
કે બધા લોકોને મારી વિનંતી છે કે તમે એને જે કુરાન સુન્નત છે, કુરાન સુન્નત પર ચાલો અને તહકીક કરો. બધા લોકો, બધા મુસલमान भाइयों तहकीक करो. आप फजाइल अमाल, आप मुख्तलिफ सकाफ़तों से उनका ताल्लुक़ है. सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़ दीन कहलाने के लायक है तो अल्लाह का फरमान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं. खुद साख्ता मदाहिब अब सआदतमंदों को रोक नहीं पाएंगे. हम इस DVD के ज़रिए आपकी मुलाकात उन चंद अहबाब से करा रहे हैं जिनमें से बाज़ का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से रहा और बाज़ का उन मज़ाहिब से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं हैं. हमारी इस DVD का दामन बहुत तंग है. अगर जगह होती तो हम मज़ीद लोगों की तौबा की दास्तान यहाँ पेश करते, लेकिन ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद कहानियाँ जो हकीकत पर मबनी हैं आप तक हम नूर तौहीद TV के ताउन से पेश करते रहेंगे. जो अहबाब हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे उनका यहाँ ज़िक्र मुख्तसर होगा क्योंकि एक ख़ास DVD हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हिंदुज़म से इस्लाम का सफ़र बयान किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि ये काविश दावत तौहीद के लिए अच्छी साबित होगी और तबलीग इस्लाम के लिए इसे देखने वालों में एक नया जज्बा और वलवला बख्शेगी. ये चंद लोग हमारी कुल कायनात नहीं हैं. अभी बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिनका आपसे तारुफ कराना बाकी है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं. उनकी आवाज़ हम आप तक अनकरीब ही पहुँचाएँगे. इससे कबल कि हम आपकी खिदमत में इंटरव्यू की शक्ल में मुलाकातें कराएँ, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन अहबाब का जिन्होंने इस कार खैर में हमारे साथ ताउन किया. काबिल मुबारकबाद हैं वो उलमा, वो दाई इस्लाम जो तौहीद की दावत को आम करने में मसरूफ़ हैं. कामयाब तरीन इंसान वही है जो क़यामत के दिन उठे और चंद लोग ऐसे भी हो जो वहाँ पर गवाही दे रहे हो अल्लाह हम हिदायत के रास्ते पे आए तेरे इस बंदे की कोशिशों की वजह से. अल्लाह हम तौहीद की तरफ आए, तेरे इस बंदे ने दावत दी थी, तेरे इस बंदे ने किताब दी थी, इसने केसर दी थी, इसने CD दी थी, ये पकड़ के हमें दरूस पे लेकर आया था. लोगों अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक मेहनत करते जाइए. मुझे आखिर भाई का बयान किया हुआ वाक़या आपको सुना कर अपनी बात खत्म करता हूं कि इंडिया के अंदर जब इस दफा वापस आए तो वहां कुछ लोगों से जो राह तौहीद के राही बने इंटरव्यू किया. उसमें एक साथी कहता है मैं सड़क के किनारे खड़ा, एक अंधा भी वहां पर खड़ा हुआ. मैंने कहा मैं भी सड़क क्रॉस कर रहा हूं, क्यों ना इस अंधे को भी मैं सड़क क्रॉस करवा दूं. मैं उसकी उंगली पकड़ के रोड के उस तरफ ले जाता हूं. जब वहां पर पहुंचता हूं वो नाबीना मेरे हाथ को पकड़ लेता है, जो आंखों का नाबीना और दिल का बीना था. उसे कहता है कि भाई तूने मेरी बड़ी मदद की, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया, अब मेरा ये हक बनता है मैं भी तुझे मुबारकबाद हैं सऊदी अरब के मकातिब जालियात के ज़िम्मेदारान और वो मुबल्लिगीन इस्लाम जिनकी काविशों से नूर तौहीद हमारे घरों को शिर्क के अंधेरों से पाक कर रहा है. काबिल मुबारकबाद हैं वो इदारे जो अल्लाह के दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं. हम उन अहबाब की खिदमत में एक बात और अर्ज़ करना चाहते हैं जो शाहराह ईमान पर गामज़न हुए हैं, जिन्होंने बातिल के मद्दे मुकाबिल में हक़ को कबूल किया है कि हक़ हमेशा से इस लायक है कि उसे इख्तियार किया जाए क्योंकि हक़ सही और सादिक हुआ करता है. आज आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर तमाम दुनिया भी इससे मुनहरिफ हो जाए तब भी ये हक़ जिसे आपने कबूल किया है वो हक़ ही रहेगा, क्योंकि उसका हक़ होना इस शर्त से मशरूत नहीं कि दुनिया उसको माने. दुनिया का मानना न मानना हक़ व बातिल के फैसले का मायार हरगिज़ नहीं है. अगर दुनिया हक़ को नहीं मानती तो हक़ नाकाम नहीं है, बल्कि नाकाम और खसारे में वो लोग हैं जो हक़ से दूर हैं. मसाइब हक़ पर नहीं बल्कि अहले हक़ पर आया करते हैं, लेकिन जो लोग सूझबूझ के साथ ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें हर हाल में हक़ पर कायम रहना है, वो मसाइब और आजमाइश में मुब्तला ज़रूर हो सकते हैं मगर नाकाम नहीं. लिहाजा लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाए. हमारा काम अंधेरों में तौहीद के चिराग रोशन करना है. हमारा काम एक ऐसे चिराग को जलाना है जो शिर्क व बिदात के दबीज़ अंधेरों को चीरते हुए नूर तौहीद को फैलाता चला जाए. बकौल शायर
بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے۔ لہذا ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں حق کے ساتھ رہیں گے اور اللہ سے یہی دعا مانگتے رہیں گے کہ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں ہم بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیں اب رخ کرتے ہیں اہل دیوبند اور دیوبند کی طرف۔ اپنا تعارف بیان فرمائیے۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو جی، میں سوریہ گیا، اب سے میرا نام انعام الحق ہے جی، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ یعنی میں اہل حدیث جو ہوا تقریباً 8 سال ہو گئے، میں سعودی گیا تھا یہاں پر سے۔ وہاں جانے کے بعد میں یعنی میں بس یعنی بریلے ٹائپ کہتے ہیں، یعنی قبروں پہ جانا، ادھر جانا، یہ جانا، چادر ودر چڑھانا، سب یعنی سب میرے اندر گھسا ہوا شیطان کا جو طریقہ تھا وہ سب اندر تھا۔ اس کے بعد جانے کے بعد میں وہاں سعودی جانے کے بعد تقریباً 2 سال تک گانے بجانے سنے، یعنی پورا کیسٹ بھی رہتی تھی میرے پاس میں گانوں کی، اور یہ اس میں ریڈیو بھی تھی ٹیپ کے اندر۔ یعنی ایسے ہی ایک دن یعنی 2 سال گزرتے رہے ایسے ہی، اور ایک دن میں دماغ میں مگر عربی میں دیکھوں گا کیسے گانے آتے ہیں یہاں پر۔ ایسے ہی جدہ ریڈیو کھولا، جدہ ریڈیو کھولنے کے بعد میں یعنی وہاں جدہ پروگرام آیا تھا ریڈیو پہ۔ اس کے بعد میں اردو پروگرام سنا۔ ایسے ہی ربانی صاحب کا جو ایڈریس میرا یعنی کیسٹ وہاں بتھا سے ملتی ہے، ایسے ملتی ہے، میں وہاں پر یعنی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے دین کے راستے پر لگایا۔ یعنی بتھا میں گیا، بتھا میں جا کے کیسٹیں خریدی، کیسٹیں خرید کے ان کو لایا۔ کن لوگوں کی کیسٹیں خریدی؟ ربانی صاحب کی۔ ربانی صاحب کی جی۔ اور ریڈیو پر کس پروگرام کو آپ سنا کرتے تھے؟ یعنی جدہ سے پروگرام آتا تھا جی۔ اچھا، کسی عالم کا نام یاد ہے اس میں جو آپ سنتے ہو وہاں پر؟ نہ جی، عالم کا نام یاد نہیں ہے میرے۔ کیا پروگرام تھا وہ جو آپ سنتے تھے؟ یعنی اردو پروگرام آتا تھا، خبریں بھی آتی تھی 4 بجے، یعنی پروگرام آتا تھا شام کو۔ اچھا، دینی مسائل کے بارے میں؟ جی۔ اچھا، وہ یہ حدیث نہیں ہے یا اس طرح کے جو پروگرام آتے تھے ڈاکٹر سید آبدی کے ساتھ؟ جی جی۔ اچھا اچھا۔ اور وہاں علماء جو ریاض کے اندر آپ رہے ہیں، جی، اور کن علماء سے آپ نے رابطہ کیا ہے یا کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ کسی سے میرا رابطہ نہیں ہوا جی، یعنی میرا کیسٹوں سے اور کتابوں سے رابطہ ہوا بس۔ اچھا اچھا۔ اور کن علماء کی کیسٹ آپ نے سنی؟ یعنی ربانی صاحب اور یہ مکی صاحب جو ہیں، حجازی جو۔ اچھا، مکی وہ جو حرم میں بیٹھتے ہیں؟ حرم میں بیٹھتے ہیں، ان کی بھی کیسٹیں سنی۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ربانی صاحب کی کیسٹ پسند ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ مکی صاحب اہل حدیث نہیں ہیں؟ نہیں، وہ میرے کو معلوم ہے اہل حدیث نہیں ہے۔ میں جی۔ آپ دیوبندی تھے اس لیے ان سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، تعلق نہیں، بس ایسے یعنی ادھر سے میں بتھا سے کیسٹ لاتا تھا، ان کے بھی ربانی صاحب کے بھی، یعنی سب کی لاتا تھا خرید کے، جتنی بھی کیسٹ وہاں ملتی تھی۔ یعنی طارق جمیل ہے، پاکستان کے رہنے والے، ان کی بھی کیسٹ خریدی میں نے۔ یعنی ربانی صاحب کی جو کیسٹ تھی، یعنی جو بیان کرتے تھے، میں ان کے بیان میں آتا ہے قرآن سنت سے میں جواب دیتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ان کے رسول نے فرمایا، اسی سے یعنی میں دلائل دیتے تھے۔ اس کے بعد میں جو میں طارق جمیل کی کیسٹ سنتا تھا، طارق جمیل کی، اس کے اندر شرک اور بدعت زیادہ آتی تھی، اور جو مکی صاحب تھے ان کے اندر بھی ایسے ہی یعنی شرک اور بدعت آتا تھا۔ یعنی اس لیے جو ہے میں نے ربانی صاحب سے یعنی ان کی کیسٹوں سن کے یعنی عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد میں یعنی 4-5 سال گزارے ادھر ایسے۔ پھر یعنی میرا نہ داڑھی تھی، نہ وہ بولتے داڑھی سننا تھے، داڑھی کٹانا نہیں چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہ کرو، اللہ کے خالص عبادت کرو بس، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ایسے ایسے میرا وہ ہوا کیسٹوں سے رابطہ۔ پھر
جو میرے پاس میں آتے تھے، یعنی میں 24 گھنٹے جب صبح کو 9 بجے دکان پہ آتا تھا اور 12 بجے آتا تھا، تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ ان کا سنتا تھا میں، اور حدیثوں کی کیسے سنتا تھا. یہیں دیوبند میں کاروبار ہے آپ کا؟ نہیں، کاروبار تو فی الحال کچھ نہیں ہے. یہ دلی میں بھائی کی دکان ہے، 2 دکان کرا کے دے رکھی دلی میں بھائی کو. آپ دیوبند، خاص دیوبند کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، ابھی تقریباً 18-19 سال ہو گئے ہم دیوبند میں آ کے ادھر رہے. آپ دیوبند میں 18-19 سال سے ہیں؟ جی. آپ کیا کہ کوئی آپ کی علم میں ہے جو دیوبند میں اہل حدیث آپ سے پہلے ہو؟ نہیں، میرے سے یعنی میرا جو رابطہ ہوا، یعنی جو مان کے ہیں بھورے بھائی، ان کے ایسے ایسے ملا، پھر آپ سے ملاقات ہے، ایسے ایسے رابطہ ہوا میرا آپ سے، یعنی سب بھائی. اور کچھ کوئی ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو دنیا کے ساتھ، جو آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو؟ تکلیف جو پہنچائی جا رہی ہے، جو میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں مسجد کے اندر، تو یہ بولتے ہیں یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ نماز پڑھو. میں نے بولا میرا جو طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، میں تو اسی طریقے پر آؤں گا. مگر بولتے یعنی تم سعودیہ میں جاؤ، وہاں پر جیسے سعودیہ میں نماز پڑھتے ایسے نماز پڑھو. اور آپ دیوبند میں آ گئے ہو اس ٹائم پہ، یعنی جیسے دیوبندی نماز پڑھتے آپ کو ایسے نماز پڑھنی پڑے گی. میں نے بولا مگر جو خدا نہ خواستہ میں یعنی بریلیوں میں چلا گیا، بریلی کہیں گے ہمارے طریقے پہ آ جاؤ. خدا نہ خواستہ سیاؤں میں چلا گیا، سیاہ کہیں گے میرے طریقے پہ آ جاؤ. میں مگر دین کا یہ تو مذاق بن گیا. میں کس کے طریقے پہ جائے گا؟ وہ بولنے لگے، بولتے ایسے نماز نہیں پڑھو گے، یعنی بہت بحث بند تھی ان سے. یعنی انہوں نے بولا جو تم نہیں روکو گے تو ہم آتنکواد میں تمہارا نام لکھوا دیں گے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. آتنکواد، دہشت گردی میں؟ جی. آپ دہشت گردی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بحیثیت ہندوستانی؟ جو دہشت گردی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، کیا آپ اس کے خیر خواہ ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں اس کے، یعنی جو دہشت گرد ہے وہ تو دہشت گرد ہے، تو وہ نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس کو، وہ صرف اسلام کو بدنام کر رہا ہے، بدنام کرتا ہے بس، اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ہندوستانی حکومت آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہاں رہنے کے جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے، آپ کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے یہاں پر اپنی زندگی گزارنے کا. آپ جب اس طرح کے الزامات آپ پر لوگ لگاتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ذمہ داران یا دوسروں تک، جو جماعت کے لوگ ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کری؟ ایک کوشش بھی کری، یعنی محلے پڑوس میں جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو سمجھایا، بولتے ہیں بھائی ایسے ایسے بولتے ہیں میرے کو، مگر آتنکواد میں میرا نام لکھا، مگر یہ اچھی بات تھوڑی ہے. مگر اپنے طریقے میں یعنی صحیح میں نماز اہل حدیث کے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا اور جو ان کے صحابہ کا رہا، یعنی جو حدیث سے میں ثابت ہے اور جو حدیث نہیں ہے تو مگر کوئی دقت نہیں. تو صرف اہل حدیثوں کی طریقے سے نماز پڑھنے پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنے پر آپ کو دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور کوئی ایکسپیرینس آپ جو آپ کے ساتھ گزرا، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں کسی نے سختی کی ہو آپ پر؟ نہیں، سختی کسی نے نہیں، کہ بس یہ مسجد کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنا بس تھوڑا نماز کے لیے. مسجد کے اندر رکاوٹ بنتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی اور بھی اہل حدیث ہوا ہے؟ نہیں، ایسا ہے ہمارے جو خاندان ہے، ہمارے والد صاحب ہیں جتنے بھی ہیں، سب میں بریلی ہے، یعنی قبروں پہ جاتے تھے، آتے تھے، یعنی چادر ودر چڑھاتے تھے، ادھر چڑھاپا چڑھاتے تھے، یہ سب ان کے اندر تھا. اب ماشاءاللہ جب سے میں سعودی سے آیا، ان کو کیسٹیں سنائی اور ان کو دین کی بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے یہ سب باتیں نکلوا دی. الحمدللہ، جزاک اللہ. بس ابھی میں یہ ہے بس رفع دین نہیں کرتے ہیں. آپ رفع دین نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے جو والد صاحب ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، بس رفع دین نہیں کرتے، باقی سب انہوں نے بات تسلیم کر لی. اچھا. میں تو رفع دین کرتا ہوں ماشاءاللہ. آپ رفع دین کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر. اور کوئی خاص چیز آپ نے دیوبندی مذہب میں دیکھی یا بریلوی مذہب میں جس کو آپ برا سمجھتے ہو اور اس کو آپ نے چھوڑا ہو؟ اس میں تو برا ہے، یعنی رات دین کی بات ہو رہی تھی یہاں پر ہمارے محلے میں، ایک دیوبندی بیٹھا تھا، یعنی بولنے لگے ہیں، بولتے جماعت ایک جگہ جماعت گئی، جماعت جانے کے بعد میں یعنی جو ہے وہ دوتائی بن رہا تھا ایک، اب وہ جلایا.
यानी उसको बोलते हैं, महल्ले वाले बोलते हैं जमात वालों को, अगर ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये जो बड़े मियाँ हैं यहाँ पर, ये नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहा अच्छा, जमात यानी तबलीग जमात उनके पास में गई, उस बड़े मियाँ के पास में जाने के बाद, ये अब्बा जी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए क्यों जाता, आपकी उम्र ज़्यादा आ गई, ये हो गया। बोलते ऐसे है भाई आप जाओ, मैं आऊँगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी वैसे यानी काफ़ी सिर हुए उसके जमात वाले, तबलीग वाले, बोलते नहीं आपको जमात में जाना पड़ेगा, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा आपको। बोलते ठीक है ऐसा है, मैं आप चलो मैं आता है अभी। यानी ऐसे ऐसे बात बता रहे हैं रात, जो देवबंद के मानने वाले हैं। उसके बाद में अब बड़े में नहीं माने, उन्होंने कहा ऐसा है, जमात वाले कहने लगे आपके साथ में हम एक आदमी आपको बैठा के जाते हैं अपना, ये आपको लेके आ जाएंगे। कौन ले, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो। अब ऐसे ही वो घड़ी देखता रहा, चलो जी अब्बा ये नमाज का टाइम हो गया, 5 मिनट रह गई। बोलते आप चलो मैं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहने लगे जी भाई 1 मिनट रह गई, अब आप चलो नमाज। यानी ऐसे ही जब टाइम बीत गया, अब उस बड़े मैंने कहा कहने लगा ऐसा मैं वज़ू कर लूँ। वज़ू करने के बाद में उन्होंने वज़ू करी और उसको कहा लड़के को, जो सा वो तबलीग की जमात का आदमी था, आप आँख मीच के मेरा पल्ला पकड़ लो। यानी उन्होंने आँख मीच के उसका पल्ला पकड़ा। वो कहने लगे, बोलते हैं वो काबे के अंदर, यानी काबे के इमाम थे मैं, यानी ऐसे पल्ला पकड़ा और आँख नीचे और काबे के अंदर यानी पहुंच गए मैं दोनों, मैं काबे के इमाम थे ऐसे। यानी एक देवबंद वाला फरमा रहा था। मैं यानी वो जो तबलीगी आदमी था वो उधर ही रह गया काबे के अंदर, वो बूढ़ा जो है अपनी जगह पे आ गया दूध बुनने के लिए। देवबंदी यानी अगले टाइम में यानी वो बड़े में नमाज पढ़ाने के लिए काबे के अंदर, वो फिर पल्ला पकड़ लिया उसका, बोलता तुमने मेरे को इधर ही छोड़ दे, मेरे को क्यों नहीं साथ में लेके गए। यानी देवबंद वालों की ऐसी ऐसी बातें हैं, यानी किताब से कुरान से कोई दलील नहीं है इस बात की। अल्लाह हाफिज़। इससे कहानी है बुजुर्गी पे। जी मोहम्मद हाशिम खान, सन ऑफ हामिद खान, मैं गंगो का रहने वाला हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है, 3-4 साल जो है मुझे अहले हदीस हो गए हैं, जो मैंने हक रास्ता जो देखा अल्लाह के फजल से। लेकिन अब से पहले जो था बिल्कुल हम खुली गुमराहियत के अंदर थे, खुली बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि मैं मुजफ्फरनगर, मेरी नानी रहती हैं, तो मैं अक्सर मुजफ्फरनगर जाया करता था जी। तो मैं एक बार हमारे मामू जो थे वो मुझे, मोहसिन भाई जो हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा तो मोहसिन भाई को ही जाता है। तो एक बार ये इनके पास गए, इनके पास जाने के बाद मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद चले आए, तो अखलाकन बहुत अच्छे हम लोगों से पेश भी आए हैं। उसके बाद में 1 साल के बाद मस्जिद में ही दोबारा फिर मोहसिन भाई से मुलाकात होती है। तो अक्सर मेरा जो था कि जो भी मतलब मैं एक फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने एक चिल्ला दिया है जी। उस टाइम में सरदने में इज्तिमा हो रहा था, तो चिल्ले में जब मैं गया, जाने के बाद जब मैंने देखा तो 10 दिन में ही मेरा झगड़ा भी इनसे बीच में हो गया। तो इन्होंने कहा भाई आपका चिल्ला ख़राब हो गया, इस तरीके की बातें कह के फिर दोबारा भेजा गया मुझको। तब भी मेरा यही हिसाब बना। तो ये जिस बात को कहते थे एक फ़ज़ाइल आलमी, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि एक साहब ने एक वज़ू से 40 साल तक नमाज़ें पढ़ी, तो हमने उस पर अगर पूछा कि शेख ये ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी 40 साल तक एक वज़ू से जो नमाज़ पढ़ रहा है, क्या उसको कभी नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, बाई नहीं सरी, क्या नहीं हुआ? लेकिन ये कहता था आप इस बात को सवाल ना करें। फिर एक साहब ने कि जी एक हजरत जी हैं, वो आज तक कार में उन्होंने तेल ही नहीं डाला, फूंक से ही काम चल रहा। उन हजरत जी के पास भी गए, कानले में जिनको मशहूर मारूफ हस्ती हैं हमारे यहाँ की, जिनको बड़ा अदब अदाब से, बड़े इज्जत एहतराम से उनको नाम लिया जाता है, इफ्तिखार साहब, उनके पास जब गए तो वहाँ जाने के बाद में उनसे जिससे मिले तो उनको तो अखलाक दूर तक भी उनके पास से नहीं गुजर रहा था। आदमी को धुतकार रहे थे, दो इस तरीके से करके। तो जिस टाइम जिन साहब के साथ में गया तो उन्होंने कहा जी अपना सवाल है, इनसे बातचीत करें। मैंने कहा बातचीत तो हमारी हो गई इनसे, ये तो देखिए किस तरीके धुतकार रहे हैं और यहाँ पे लोग इनके जो हैं इस तरीके से। फिर एक साहब ने आके कहा जी कि ज़रा कुछ लोग मुंबई से आए हैं और वो बड़े बड़े सूटकेस से भी ले रहे थे, उनको बड़े इज्जत एहतराम के साथ अंदर ले लिया गया। खैर कुल मिला के मोहसिन भाई जिस वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे, मोहसिन भाई ने ऊपर इस तरीके से करके नियत बांधी हुई थी। तो मेरा अक्सर ये था कि जब भी मैं किसी को देख लेता था तो उससे पूछता था भाई उंगली करके, भाई इधर आओ आपने हाथ में क्यों बांध रखी भाई? तो मोहसिन भाई बड़े हंसे और हंसने के बाद बड़े इत्मीनान के साथ में उन्होंने मुझे कहा कि आइएगा आप इंशाल्लाह घर पे बैठ के तफसील से बात करते हैं। मैंने कहा चलिएगा।
گھر پہ گئے, پانی پلایا, چائے پلائی. اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہاشم بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ بالکل نماز پڑھتا ہوں ویسے. حالانکہ اس ٹائم پہ صرف یہ تھا کہ ہفتے کا جمعہ لے لیا یا کبھی ایک آدھے وقت کی, بس یہ تھی. میں نے کہا جی ہاں نماز پڑھتا ہوں, کہ ماشاءاللہ جماعت سے پڑھتا ہوں, اور جماعت سے مل جائے جماعت سے پڑھ لیں ورنہ نہیں. کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کرنا ہوتا ہے, نیت کرتا ہوں نماز کی. جس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک طریقے سے آج تک جو بتایا گیا تھا بچپن سے, جو یہ سمجھیے گا کہ ہمارا خاندان جو ہے مولویوں کا خاندان ہے, اور بچپن سے پیڑھی در پیڑھی سے یہ سسٹم چلا آ رہا تھا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی واسطے اللہ کے, اس طریقے سے پوری فارمیلٹیز ہو گیا. کیونکہ آپ کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا جی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ تو امام صاحب پڑھیں گے, ہم کیوں پڑھنے لگے؟ اب محسن بھائی نے کہا سورہ فاتحہ اگر امام صاحب بھی نہیں پڑھتے تو بات بالکل ظاہر سی بات ہے. محسن بھائی نے کہا اردو پڑھ لیتا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھ لیتا ہوں. محسن بھائی نے مجھے قرآن شریف دیا. قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ قرآن شریف کے اندر ہے, وہ میں نے پڑھی. اس کو پڑھنے کے بعد میں یقین جانیں آپ, اس کو میں نے معنی کے ساتھ پڑھی. فرسٹ ٹائم زندگی میں نے قرآن شریف جو تھا معنوں کا پڑھا تھا. کیونکہ آج تک ہمارے پورے معاشرے کے اندر سب سے بڑی لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن, یہ مولوی لوگوں نے حضرات نے سبھی, میں حالانکہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن سب نے اتنا مس گائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ معنوں کا قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو 32 علول کی ضرورت پڑے گی. یہ علول والا جو میٹر ہے اس میں عام آدمی جو ہے مس گائیڈ ہو جاتا ہے کہ علول پتہ نہیں کون سا بلڈوزر ہے, کون سی توپ ہے, کون سی گولی ہے, کیا چل جائے, اللہ بہتر ہے. تو خیر کل ملا کے تو میں نے فرسٹ ٹائم میں پڑھا تھا, اور پڑھنے کے بعد میں اب یقین جانے جس ٹائم میں نے تفسیر پڑھی اور یہ پڑھا تو میں یقین جانے آج تک وہ اللہ سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد زمین سے زمین کھسک گئی. یقین جانے یعنی کہ ایک اللہ کا رسول, یہ سب ہر انسان آج کے ٹائم میں کتنا سے بڑا جاہل سے جاہل ہو, اللہ رسول کی بات اگر آتی ہے تو اس کو تسلیم کرے گا, کرنی پڑے گی اس کو. لیکن یہاں اس کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ترک ہے, ترک ہے, ترک ہے. 3 دفعہ کہہ دیا. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں, آمین اتنی زور سے کہیں کہ آپ کی آمین کے ساتھ ملائکہ کی آمین ٹکرا جائے, اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں. ہم نے تو شیخ اس وقت جس ٹائم قرآن شریف دیا ہم نے اللہ سے توبہ کر لی اسی وقت کہ اللہ بس اس سے آگے دیکھے گا. قرآن اور حدیث پوری دنیا کا ہر انسان, جس انسان کی بھی آگے قرآن, مسلمان کے آگے اگر قرآن اور حدیث آ جائے اور وہ پھر بھی دلائل مانگے, کھلا شیطان ہے. میں مانتا ہوں قرآن اور حدیث کا آگے اس سے بڑا کوئی فار ایگزامپل میں نہیں مانتا دنیا میں ہو, تا قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سے میں نے توبہ کی. ماشاءاللہ میرے محسن بھائی ہیں, انہوں نے مجھے کتابیں دی اور اللہ کا فضل ہے میں اسے مطالعہ کرتا گیا اور بہت بڑھیا. یہاں تک کہ آج میری کنڈیشن یہ ہے کہ گھر والے والد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہدایت دے کہ ایک وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں, کہ میری قبر پہ مٹی بھی نہ ڈالے. اور میرا تو ایک لڑکا جو ہے مر گیا, 3 میرے ہیں, اور گھر سے کر دیا بے دخل. کے میں نے کہا جی آپ ایک بات تو سنیں, چلو آپ اتنی بات کہہ رہے, میں غلط ہوں, مجھے صحیح کرا دو بھائی. اب صحیح کرانے کے بعد جو ان سے مولانا کے پاس لے کے جاؤ, انہوں نے کہا خواجہ تم بھی بحث نہ کرو ورنہ تم بھی 2 دن بعد یہ کرنے ملے ہوئے. تو وہ بھی اس طرح کر کے چھوڑ دیا. اب رشتہ داروں کا یہ عالم ہے کہ کوئی کہتا نہ ہندو رہا, نہ مسلمان رہا, نہ سکھ رہا, نہ عیسائی رہا, یہ تو کوئی ایسا بن گیا اس کی منتھلی تنخواہ پیچھے سے ہی آ رہی. اس طریقے کے لوگوں کو مطلب برق لایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بالکل میرے پہ اپنی بیتی بتا رہا ہوں میں آپ سے. تو بس یہ ہے کہ حق جب سامنے آ گیا تو اب انشاءاللہ ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. کوئی رشتہ دار ملے نہ ملے, ٹھیک ہے, ماں باپ ہیں, ان کی عزت و احترام کریں گے, کرتے رہیں گے. لیکن اگر دین والا میٹر آئے گا تو انشاءاللہ نہیں. حق ہے تو حق ہے. جزاک اللہ خیر. گویا کہ آپ رشید احمد گنگوہی کے شہر کے پہلے اہل حدیث ہیں. جی ہاں بالکل. میں اپنے خاندان میں بھی پورا یہ سمجھیے گا کہ مولویوں کو بڑا زبردست خاندان ہے, اور اس میں بھی اور گنگو میں بھی پہلا ہی ہوں اپنا. آپ اہل حدیث ہونے کے بعد اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو اطمینان ہے؟ اللہ کا فضل ہے, اتنا اطمینان ہے کہ میں یہ سمجھ لیجئے گا اللہ کا فضل کرم ہے کہ جب سے نہیں ہوا تھا, ایک پریشان تھا کہ جو پتہ نہیں کیا چیز میری کھو گئی, کیا چیز میری لٹ گئی. ایک لوٹا سب نے آپ کو محسوس کرتا تھا. اور نماز کا تو کبھی ایسا تھا کہ جمعے کی پڑھ لی اور 2 رکعت پڑھنی اور قید میں سے بھاگنا لو, یہ حساب ہوتا تھا. لیکن آج اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا سکون ہے. بہت ریلیف, بہت فرسٹ کلاس محسوس کر رہا ہوں. کوئی دقت نہیں انشاءاللہ. الحمدللہ.
آپ تک جو دعوت حق کا پیغام پہنچا ہے جی کیا آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی کچھ جدوجہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہر طریقے سے جہاں بھی ہمیں کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہمارے بھائی کوئی اس طریقے سے، ہم ہر بات دیکھے گا، کبھی بھی کوئی انسان مل جائے. کل ایک صاحب مجھے مل گئے، میں دہلی سے جب آ رہا تو میں نے پوچھا بھائی کہاں جائیں گے آپ؟ کہ جی میں تو نظام الدین جاؤں گا. میں نے کہا بھائی اسٹیشن پہ جائیں گے؟ کہ جی نہیں. میں نے کہاں جائیں گے؟ مگر درگاہ شریف جاؤں گا. تو کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو یہاں سیدھے بٹھا لیا. مگر بھیا آپ یہاں آ جاؤ. میں نے کہا درگاہ شریف جو آپ جا رہے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی میرا نام جاوید ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہ جی میں بہار کا سیوان کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے آپ ایک بات بتائیے گا، آپ جو وہاں پر مزاروں پہ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مزاروں پہ جا کے؟ نظام الدین صاحب اور تمہارے صابر صاحب اور خواجہ معین الدین چشتی کیا کریں گے؟ سب پیروں کا پیر آپ نے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلو بھائی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چادر چڑھاؤ گے، پھول چڑھاؤ گے کہ جی میرا کام جو ہے کچھ ٹوٹا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی سیدھا اللہ سے مانگ. دیکھیے گا جہاں تک بھی ہمیں جو بھی اللہ کا مانے میری بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا. تو جو بھی ہمیں جہاں بھی انسان اپنا آدمی بھائی مل جاتا ہے حق بات اس کو پہنچا دیتے ہیں، مانے نہ مانے وہ اس کا کام ہے. لیکن جو بھی ہے حق کہنے سے بالکل نہیں کتراتے، نہ ہی انشاءاللہ کترائیں گے کوئی بھی ہے. انشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ جب آپ اب الحمدللہ اہل حدیث ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور قبول فرمائے. جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اہل حدیثوں کی طرف سے ہو رہا ہے جی کیا آپ اس سے اطمینان کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اس میں کچھ ترمیم چاہتے ہیں؟ یا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا شیخ. دیکھیے گا اہل حدیثوں سے جو آپ نے کہا ہے، ہماری جو جماعت اہل حدیث ہند جو مظفر نگر سے مطلب آل انڈیا کی ہے، وہ تو بالکل ٹھنڈے بستے میں ہے. آپ یہ سمجھیے گا کہ آج ہم ماشاءاللہ جہاں بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جو ہمارا کام ہے ان کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. یہاں تک کہ نظام آپ دہلی کے اندر جائیں گے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے، مرکز جمعیت الاہل حدیث ہند کا دفتر اگر آپ دیکھیں جو جامع مسجد پر ہے، دیکھ کر بھی اس کو افسوس ہوتا ہے. اتنا بڑا افسوس کہ یہ سمجھے کہ جتنے بھی ان کے حنفیات کے غیر مذہب کے جتنے بھی اپنے مرکز ہیں وہ ایسے بہت اچھے فرسٹ کلاس کوالٹی کے بنائے. آج آپ جا کے دیکھیں مسجد کے اندر سیمنٹڈ تک ٹوٹا ہوا ہے اور بالکل جرجر حالت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آج تک بھی کبھی کوئی اتنی سپورٹ نہیں ملی کہ آپ آئیں وقت دیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آل انڈیا کے اندر ہمارے کتنے صوبے امیر ہیں، کون کہاں ہے، ضلع میں ضلع کا امیر کون ہے، گاؤں میں کہاں ہے. کم سے کم ہم زیادہ نہیں ہیں تو کم ہر آدمی کو ایک چین میں بنا کر رکھا جائے، اس کے ٹیلی فونس نمبر ہمارے پاس ہوں. کل کو کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہمارا بھائی پریشان ہے تو ہم سب ایک جٹ ہو کے اس کی مدد بھی کریں. ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنے سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن ہم بالکل تدر بتر ہیں. ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ بالکل بھی اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. بہرحال ہمارے جتنے بھی دیکھے گا، میں تو اتنا کہتا ہوں نیا جو جتنے بھی کنورٹ ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بہت اچھی طریقے سے بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ورک کو لے کر چل رہے ہیں. اور وہ سب جو لے کر چل رہے ہیں وہ اپنے ہی بیس پہ لے کر چل رہے ہیں. ہمیں کسی جمعیت کی طرف سے، کسی صوبے جمعیت کی طرف سے ہمیں کوئی پروڈکشن نہیں مل رہی ہے جس طریقے سے ملنی چاہیے. یہاں تک کہ ہمیں عالم بھی نہیں دیا جا رہا. بتائیے گا یہاں پر ہم دیوبند کے اندر گڑھ میں ہیں، مظفر نگر کے اندر گڑھ میں ہے، ٹھیک ہے، شکیل صاحب ہیں ماشاءاللہ ہمیں وقت دیتے ہیں. جو بات ہوگی کہی جائے گی. شکیل صاحب کی بڑی بیزی لائف ہے، ہمارے پاس صرف شکیل صاحب ہی ہیں، ان سے زیادہ اور ہماری اتنی پہنچ بھی نہیں ہے اور کوئی گھاس بھی نہیں گھیرتا. اس لیے پوچھا. اچھا جی شکیل صاحب بیچارے ہم جب بلاتے ہیں ہمیں وقت دے دیتے ہیں. ہارون صاحب بڑی بیزی لائف ہے، کبھی ایک آدھی بار ہمیں بیچارے وہ بھی وقت دیتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں کہتے. لیکن جس طریقے کی ہمیں گائیڈنس یہاں پہ ملنی چاہیے خاص کر ان جگہوں کو، یہ وہ جگہیں ہیں گڑھ ہیں اس جگہ کی، دیوبند مظفر نگر کوئی بھی کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. حتیٰ کہ ہماری مسجد تھی آپ کا کیا کہا کریں سہارنپور کے اندر بھی ہے پیر والی گلی میں، اس پہ بھی کچھ نہیں دھیان. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب ہم مغربی یو پی میں آ گئے. لیکن جس طریقے سے ہم تبلیغ کا کام یہاں پر لے کے چلنا چاہیے وہ مسٹ ہے. یہ دیکھ لیں آپ، اگر اللہ نے چاہا ثم انشاءاللہ یہاں پر ہوا چلے گی، اور جس دن ان علاقوں میں ہوا چل گئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کا ہر آدمی اہل حدیث حق ماننے والا ہوگا. یہ آپ سے بتا رہا ہوں بات انشاءاللہ. بشرط یہ ہو کہ تھوڑا سا دھیان دیا جائے، ہماری جمعیت بھی اس کی طرف دھیان دے.
उन्हें भी कम से कम इतना होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ हम चले भी जाते हैं, एक आदमी, नया आदमी, अगर हम किसी को ले गए बड़े जोश व खरोश के साथ में, भाई आप आइएगा चलिएगा हमारे नाजिम साहब से मिलवाएंगे, तो नाजिम साहब का पता ही नहीं नाजिम साहब कहाँ है। नाजिम साहब इस्तकबालिया में एक साहब बैठे हुए हैं, दूसरा आदमी इतनी दूर से जाता है बड़ी उम्मीद के साथ, अरे यार कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मेरे बात कर जाते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, नाजिम साहब नहीं है, अंदर कहाँ जा रहे हैं, बस उसके जिसने वो हथौड़े से उसकी बात लग गए, उससे तो वो आ लिया, उसके जितने अरमान धंधे का पिछलों में चलो वही डंडे थे, कम से कम खाने को तो मिल रहा। निजामुद्दीन में जाते ही निजामुद्दीन में जाओ, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कट्टा यहाँ से पकड़ ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के, चाहे वैसे भी हो भाई 40 दिन 5 से बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर खाने में चलो, तबीयत से चाय पियो और लोटी मारो, मजे मजे करो और ज़्यादा ही करो, वो बोर सो कोने में लग के बैठ जाओ, तबलीग की वो सुनते रहो, फज़ाइल आमाल, बस और क्या है। लेकिन यहाँ पर अखलाक को सुदूर भी नहीं है। हम अगर जाते हैं तो रुकने के लिए भी कहा जाता है कि भाई देखेगा माहौल बड़ा संजीदा, बड़ा गर्म चल रहा है, और मगरिबी और तुम्हारे क्या कहा करे पूर्व से आते हैं, आजमगढ़ से, और आपका मैं बताता हूँ वो मऊ से, वहाँ से इतने ज़्यादा, उनके लिए स्पेशल कमरे मिल जाते हैं ऊपर। हम जो हैं वो टीढ़ी बीढ़ी साइड के कोनों में, सफ़ों को ऊपर ही, ऊपर नीचे सबको करके ले। मेरे साथ हुआ भाई, मैं खुद रुका हूँ, जब नहीं कोई थी तो एक वैसी सब्सी थी, उसे ट्रेडी सी करके उसमें हमने उनकी सी मार के बैठ के क्या करते भाई, सर्दी थी। लेकिन ऊपर जो है कौन साहब आ रहे हैं, फला शेख झारखंड से, ऊपर सेफ कमरे में, पता नहीं क्या, और वो शेख ऐसे उनके परमानेंट ही कमरे ऊपर रिजर्व है। मैं तो ये चाहता हूँ शेख देखिएगा, सबको एक नज़रिए से देखा जाए, किसी के अंदर भी अगर ये, सबसे पहली बात तो हमें ये जो एक वो होता है ना, मैं बिरादरीवादी कहूँगा मैं तो सिर्फ इसको, और ज़्यादा नहीं, कि सबको एक नज़रे से देखा जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। हमारे यहाँ सबसे जब जो आदमी अहले तो उसके अंदर कास्ट का तो कोई जगह को मैटर ही नहीं बनता। सबसे अगर हम इस बात को रखें, यकीनन जिंदगी में भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, जिंदगी में भी हम लाख कोशिशें कर लें, सबको हमें एक नज़रिए से देखना है इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि सबके साथ हुस्न सलूक, अच्छी तरीके से पेश आए। अब ये नहीं कि भाई मेरा आ गया तो आ जाए, हाँ चाय पी ले, और फला आगे निकल पानी पी के, तो ये क्या गलत हुआ। हमें भी कम से कम कहीं रुकने के लिए, मगरिबी यूपी के लिए एक भी कमरा रिजर्व है बताइएगा, एक आदमी को लिए किसी कमरा, एक बता दें मिसाल, आप किसी को कमरा मिलता है कभी, आप जाके भी देखें। अभी यहाँ पर देहरादून के पास सहसपुर जगह पड़ती है, इरशाद भाई हैं, वो बड़ी शिकायत कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप यकीन जाने मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हाशिम खान साहब, मैंने कहा जी क्या बात हुई, कि यार वो इस्तकबालिया में जो है उसके बाप की जागीर रह गए। अहमद जो है वो खड़े मिजाज में बोलता है, अहमद साहब जो बैठते हैं वहाँ पे खड़े मिजाज में बोलते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आप ये बताइएगा कि मैं जब गया तो मुझे मना कर दिया रुकने के लिए भी, क्योंकि फिर हम जी के होटल में जाकर रुके, इस तरीके से बात है। तो सबसे पहले उसमें तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें, और जमीयत भी इंशाअल्लाह थोड़ी सी कोशिश करें, और थोड़ा हम भी, अगर हमें गाइडेंस मिल जाए बस, और कुछ नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह गाइडेंस हम अल्लाह की चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर सपोर्ट भी हमें करते रहना, आलिम भी देते रहे, कुछ भी होता है ना। देखिएगा हम सब जो हैं एक तालिब इल्म भी समझिएगा, इससे हमें कोई इतने बड़े आलिम नहीं है कि हम बहस भी कि नहीं है, ठीक है हम लगे हुए हैं, फिर भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा हमें भी एक ग्रुप को अगर मिला के चला जाए तो और थोड़ा उसका मज़ा आता है। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ गुजरा हो जिसे आप शेयर करना चाहें, दुनिया के सामने पेश करना चाहें, कोई नसीहत करना चाहेंगे आप किसी के लिए? देखिएगा शेख, बस नसीहत तो यही है, मैं पूरी दुनिया के इंसानों से यही कहना चाहता हूँ, मेरी यही गुजारिश भी है इंशाअल्लाह, कि किसी के झमेले में ना पड़े, हम सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह और उसके रसूल की बात को पकड़ के चल लें, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कहीं से भी कोई इंसान उसको गुमराह ही नहीं कर सकता। बस जिसकी तवक्को ये होगी, हर चीज़ का कादिर अल्लाह है, मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत, सेहत, तंदुरुस्ती, लड़का लड़की, हर चीज़ का कादिर अल्लाह। हमें हर वो काम करना है जो अल्लाह ने बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करके दिखा दिया, डेट्स ऑल। अल्लाह रसूल इससे आगे खलास, हमें किसी और को मैटर में चलना है। और मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जितने भी पूरी दुनिया के इंसान है, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, आमीन। और अल्लाह ताला उन सबको हक समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बातिल का सर्वनाश करे, और अल्लाह ताला सबको हक पे रहने की और हक बात समझने की, हक बात की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शुक्रिया बहुत बहुत हाशिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से इतना अपना कीमती वक्त लेकर आप हमारे पास आए,
اور بہت بہت شکریہ. دیکھیے گا یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ بس اتنی طبیعت خوش ہو رہی ہے کہ الفاظ نہیں ہیں آپ کی بیان کرنے کے لیے میرے پہ کہ آپ کہاں سے آپ اتنی بیزی لائف میں اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت اتنا سمے آپ نے ہمارے لیے دیا. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں پوری جماعت کی طرف سے اور پورے اپنے ساتھیوں کی طرف سے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے بھائی؟ جی، میرا نام عبد المحسن ہے جی، اور مظفر نگر سے میرا تعلق ہے، جو دیوبند سے 20 کلومیٹر کے بعد مظفر نگر پڑتا ہے. جی. میرے والد صاحب کا نام محمد یاسین ہے اور الحمدللہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں مظفر نگر. مظفر نگر کے کون سے علاقے میں آپ کا گھر ہے؟ جی، مظفر نگر میں سروٹ علاقے میں میرا گھر ہے جی، جو ایک ہائی وے روڈ پہ پڑتا ہے، دیوبند والا روڈ پڑتا ہے. جی. اسی روڈ پہ میرا آن روڈ مکان ہے. الحمدللہ. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیسے اہل حدیث ہوئے؟ جی، میں نے 8 سال سعودیہ میں گزارے ہیں. الحمدللہ نقل جماعی میں میری سروس تھی اور الحمدللہ وہاں پر ایک شیخ عمر صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ربانی صاحب کی کیسٹیں لا کر دی، سیڈیز لا کر دی اور ان کی جو کلانی صاحب کی کتابیں دی ہمیں. اور ایک جو وہاں پر مدینہ یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں ان کو ہمارے یہاں درس کراتے تھے ہر ہفتہ. تو الحمدللہ مین رول تو ہمارے ساتھ ربانی صاحب کا رہا ہے، جن کی سیڈیز دیکھ کے ہم جو ہے اہل حدیث ہوئے ہیں وہاں پر. اور ہم نے دوبارہ کلمہ پڑھا ہے وہاں پہ جا کے، کیونکہ میں اس گڑھ کا رہنے والا ہوں جو مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے علاقے کے اس میں مظفر نگر ضلع کے رہنے والے ہیں. اور بھی حضرت جی ہے کانلے والے، بلکہ میں نے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ سارے حضرت جی ہمارے شہر مظفر نگر اور شہر سہارنپور میں ہی پیدا ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میں نے وہ بات یہاں پر دیکھی کہ کاروبار نہیں چل رہا تو حضرت جی کے پاس دعا کرنے یا کرانے کے لیے جا رہے ہیں، یا ان سے کوئی ایسا چلا یا کوئی ایسا عمل پوچھنے جا رہے ہیں کہ وہ عمل کیا کریں جس سے کاروبار چل جائے. مزاروں کے ہمارے یہاں یہ حالات ہیں، وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی صرف مزاروں پہ جاتے ہیں. مظفر نگر کی تاریخ ہے کہ جتنی بھی گاڑی، ٹرک، بس وغیرہ بنتی ہیں ٹوٹل دیوبندی کلیئر جاتے ہیں. اور میں بھی گیا ہوں شیخ، میں نے بھی سجدے کیے ہیں. تو اتنی برائیاں ان لوگوں نے پھیلا رکھی یہاں پر، یعنی کہ ننگے پیر جانا، کلیوروں میں گھومنا، قوالی کرانی، یہ سب دیوبندی والوں کا کام ہے. آپ کیلکولیشن کیجئے، ہمارے 90% دیوبندی ملیں گے اور تہمت لگاتے ہیں بریلیوں کے اوپر. جی، کچھ لوگ جب میں آیا اہل حدیث ہو کر اور لوگوں نے مجھے گھیرا یہاں پر، تو کچھ لوگ مجھے ملے مسجد میں جو کیڑی بابری پڑتا ہے مظفر نگر کے علاقے میں، وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور 25-30 سال سے وہ اس سروٹ کے ایریا میں رہتے ہیں. تو وہ بھی خاندانی اہل حدیث ہے. تو وہ لوگ بھی الحمدللہ بس اپنے تک ہی سہمت تھے، یعنی کہ لڑائی جھگڑے سے، فساد سے، ان لوگوں کے ڈر کے وجہ سے وہ بیچارے بھی نہ کسی کو دعوت دے سکے، کیا کریں. تو الحمدللہ ہم 2 ہوئے، ہم 3 ہوئے، اس طریقے سے الحمدللہ ہم بڑھتے گئے. پھر آہستہ آہستہ ان سے ملاقات ہوئی ہماری. اب اس وقت کیا پوزیشن ہے مظفر نگر کی؟ کتنے اہل حدیث ہیں مظفر نگر میں؟ اب اس وقت اتنے اہل حدیث ہے شیخ کہ ہم نے ابھی روڈ کی چنگی پر مسجد کی جگہ لی ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کے 1 لاکھ روپے تک ہم نے دے دیے اور 2 لاکھ روپے بھی ہمارے پورے ہونے میں ہمیں جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، جس میں 11 لاکھ روپے ہمیں دینے بھی ہیں. جی. تو الحمدللہ اتنے آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد 1 نہیں 2 چاہیے. اللہ اکبر. الحمدللہ. کیونکہ کچھ ایسے ہیں، میں شہر کے ادھر رہ رہا ہوں، دوسرے لوگ ایسے ہیں جو شہر کے پرلی طرف رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیسے نماز پڑھنے آئیں گے آپ کے یہاں محسن بھائی آپ. تو اب ان کو بھی ضرورت ہے مسجد کی شیخ. تو اس میں تو ہمارا کوئی تعاون کرے، کیونکہ ابھی تو ایک مسجد میں ہمارا ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ پیسے نہ واپس آ جائیں، کیونکہ بہت مختصر جماعت ہے ہماری اور اتنا کاروبار بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو شیخ دوسری مسجد تو بعد میں سوچیں گے، پہلے ایک مسجد کا ہمارا کچھ اللہ کرا دے.
اور میں سبھی جتنے بھی بھائی ہمارے اہل حدیث ہیں، جتنے بھی ہمارے جن لوگوں نے ہمیں اہل حدیث کیا ہے یا جذبہ دکھاتے تھے ہمیں سعودی عرب میں، الحمدللہ ان کو بھی ہم نے فون کیے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہمیں یہاں حق راستہ دکھا کر بھیجا ہے، لیکن کس طرح کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ابھی پیچھے رمضان سے مسجد میں نکالا گیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو آپ آمین آہستہ آہستہ کہتے تھے، اب زور سے آواز آنے لگی آپ کی. میں نے کہا شیخ پہلے ہم 3-4 آدمی تھے، اب ہم الحمدللہ 15-20 آدمی ہیں. اب 15-20 آدمی اگر ایک مسجد میں آمین کہیں گے تو وہ تھوڑی سی آمین بھی ایک بلند آواز آئے گی جی. اس بنا پر ان لوگوں نے ہمیں جو ہے مسجد سے نکالا کہ آپ یہاں پر یہاں پر نہ آئیے اور آپ اپنی مسجد الگ تعمیر کیجئے. تو وہ ہم نے زمین لی ہے. شیخ میں سبھی اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مدد کریں اور ہماری مسجدوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ جب سعودی عرب میں رہ رہے تھے تو وہاں دعوت و سرگرمی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں سعودی عرب میں، کن علماء کی آپ نے تقاریر سنی جو آپ کو ہدایت کے لیے کام کر گئی، جنہوں نے آپ کو دعوت حق کا راستہ دکھایا؟ شیخ ایسا تو ہمارے ایک شعر ہی ہیں جن کا نام الحمدللہ آج پوری دنیا میں روشن ہے، وہ شیخ معراج ربانی صاحب. میں سلام کرتا ہوں ان کو اور تعریف ان کی دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کے ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائے. کہ جس طریقے سے ان کی ہم نے سیڑھی سنی الحمدللہ کہ بہت ہی یعنی کہ ہماری لوگوں سے کمرے میں ہم 4-5 رہتے تھے، لوگوں سے تکرار بھی ہوتی تھی. اس میں دیوبند کے بھی ساتھی ہمارے تھے. معراج ربانی صاحب نے کوئی پردہ نہیں رکھا قرآن اور حدیث کی بات کرنے میں الحمدللہ. تو میں تو اسی شعر کو سلام کرتا ہوں. الحمدللہ معراج ربانی صاحب کا تعاون رہا ہمارے ساتھ میں. کوئی پیغام ان لوگوں کے، ان علماء کے لیے آپ یہاں سے کہنا چاہیں گے؟ جی میرا بس یہی پیغام ہے کہ اب ہم جس طریقے سے ہم بھٹک رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جس لوگوں سے ہم اپوزٹ ہیں دیوبندیوں سے ہم کوئی پیسہ لیں یا ان کے نام کی کوئی ہم رسید کاٹیں یا ان سے ہم کوئی مدد چاہیں. ابھی تک ہم نے ان سے کوئی روپیہ نہیں لیا، انشاءاللہ نہ لیں گے. وہ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے عالم لوگ رہ رہے ہیں باہر ہماری مدد فرمائیں. اور مظفر نگر ایک وہ مظفر نگر ہے الحمدللہ کہ ایک دیوبند کے اندر شیخ ایک زلزلہ سا آ گیا ان لوگوں کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ نے چاہتا ان قریب ہمارا جھنڈا دیوبند کے اندر بھی لگنے والا ہے اہل حدیثوں کا مظفر نگر کے بعد انشاءاللہ. وہاں دیوبند کے اندر تو مظفر نگر کے اندر جو آپ کے ساتھ صعوبتیں آتی ہیں وہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ دنیا کے ساتھ؟ شیخ جو ہم نے پریشانی آتی ہیں ہمارے آگے جی شیخ وہی آتی ہیں کہ الحمدللہ ہمیں جو ہے ہمارے والد صاحب کو جیسے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ان سوال کرتے ہیں بھئی یہ قادیانی ہو گئے. اب تو ہمیں ایک نیا نام دے دیا گیا شیخ کہ یہ جو ہے یہ قادیانی ہو گئے. کہ قادیانیوں میں ان لوگوں نے پیچھے سہارنپور کے اندر ان کے اوپر اٹیک کیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب اہل حدیث تو سب جان چکے اہل حدیث کیا ہیں جی الحمدللہ، یہ بات چھپنے والی نہیں ہے. اب قادیانیوں کا نام دے کر ہمیں جو ہے اب ستایا جا رہا ہے. اگر کسی کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں تو لوگ گھوم کے کہتے ہیں یہ تو وہی ہے. تو ایک نیا پروپیگنڈا ان لوگوں نے ہمارے خلاف اٹھایا ہے قادیانی، جس میں اہل حدیث کا سب سے پہلے فتویٰ قادیانیوں کے خلاف ہے یہ کافر ہے. جی جی جی. لیکن ان جاہلوں کو ابھی ان باتوں کا نہیں پتہ. اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہیں دہشت گرد میں رکھوا دیں گے، تم آتنکوادی ہو، تم وہابی ہو. تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں شیخ ہمارے خلاف ہی. اہل حدیث ہونے سے پہلے آپ اہل حدیثوں کے بارے میں کیسا تصور کیا کرتے تھے؟ شیخ میں تو ریاض میں 1-2 پروگرام میں گیا ہوں، کچھ دن میں ریاض میں گزارے میں نے. تو وہاں الحمدللہ ایک چھوٹے سے قد کے ایک عالم تھے، آزاد کشمیر کے تھے وہ. تو انہوں نے سب سے پہلے جب ہم ان کے پروگرام میں گئے انہوں نے کہا کہ میں دیوبند کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو الحمدللہ ہم بہت خوش ہوئے کہ بھائی ہمارے شہر کا ہمارے قصبے کا نام الحمدللہ یہاں بھی ایک چمک رہا ہے. لیکن شیخ جب میں مدینہ آیا تو 2 سال کے بعد میں نے ربانی صاحب کی ایک سیڑھی دیکھی جس کے اندر وہ مولانا ربانی صاحب کو پانی پلا رہے ہیں جی، جو دیوبندیت کی بات کر رہے تھے. اچھا یقین کریں آپ، وہ ابھی دلی میں کانفرنس ہوئی تھی، یہاں پہ بھی آئے ہوئے تھے، اپنا تعلق وہ کشمیر سے بتا رہے تھے. تو شیخ وہ پانی پلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ میں دیوبند کے طریقے پہ بات کر رہا ہوں،
जी जी। तो बड़ा मसला शेख समझ में आया भाई क्या बात है। वो पता चला कि वो जो हैं अहले हदीस हो गए हैं जो आपको दर्स देते थे। अच्छा, वो देवबंदी जो आपको देवबंद का तरीका बता रहे थे रियाज वो में, अहले हदीस हो गए। ओहो माशाल्लाह। तब ये शेख हमें पता चला कि अहले हदीस मसला क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस तरफ रुजू हुए रब्बानी साहब की तरफ। वरना हम तो पहले उन्हीं की वो देखते थे भाई, हमारे ये है शेख, उनके प्रोग्राम में जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने रब्बानी साहब की सीडी देखनी शुरू करी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ शेख, जैसे अब हमारे अभी कुछ सीडी आई हैं तौसीफ़ुर रहमान साहब की भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो दावत का काम कर रहे हैं, तो मैं तौसीफ़ुर रहमान साहब को, रब्बानी साहब को और जितने भी हमारे शेख हैं उन सबको यही कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मस्जिदों में ताउन करें। बस जहाँ जहाँ भी हमें अहले हदीस एक जमात हो रही है वहाँ पर हमारी मस्जिद कायम हो जाएं, क्योंकि हमें अब नमाज़ें जो हैं घरों में पढ़नी पड़ रही हैं। हमारे भाई भी घरों में पढ़ते हैं, और अगर वालिद साहब जाते हैं तो वालिद साहब को वो कहते हैं कि आपका बेटा तो नहीं आता है मस्जिद में, तो आप क्यों आते हो, इस तरीके से बातें करते हैं वो। तो जहाँ जहाँ भी हमारी अक्षरत शेख हो गई वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाए। और सब क्या नाम है आपका? अब्दुल वली। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा इधर से खामपुर से। खामपुर, ज़िला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? हाँ, जिला मुजफ्फरनगर है। माशाल्लाह। आपके वालिद का नाम? मोहम्मद मोमिन। हाफिज़ मोमिन। हाफिज़ मोमिन। जी जी, हाफिज़ मोमिन हमारे उस्ताद हमेशा रहे हैं माशाल्लाह। बागवानी में उनसे हम हिफ्ज़ किया करते थे उनके, और अच्छे शागिर्दों में मैं उनके शुमार हुआ करता था अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि खामपुर में तो या आपके वालिद तो अहले हदीस नहीं थे, आप कैसे अहले हदीस हो गए? मैं उधर सऊदी देखा, उधर जाके उसके बारे में जी उसे देखा मैं, तरीका इसका नमाज पढ़ने का किस तरह है। हाँ। उससे वहाँ किसी की तकरीर सुनी आपने या कैसे? हाँ, तकरीर सुनी तौसीफ़ुर रहमान की उनकी। आपके गांव में और कितने अहले हदीस हैं? हमारे गांव में 3 हैं। कौन कौन? अरशद है, अब्दुल वाहिद। अच्छा अच्छा, तो ये आपके रिश्तेदार हैं या? एक भैया है और एक रिश्तेदार है समझिए। ये कैसे ऐसे अहले हदीस हुए हैं ये दोनों? ये भी उधर से ही हुए। अच्छा, पूरा आप लोग सारे के सारे वहीं से अहले हदीस होकर आ रहे हो? हाँ, उधर से ही। तौसीफ़ुर रहमान और महराज रब्बानी की तकरीर सुनकर? रब्बानी की उसकी एक तकरीर सुन के। अच्छा अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, मैं देवबंद के पास राजूपुर का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं देवबंदी था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और करम है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही हक पर और अहले हदीस हो गया हूँ। मैं 13 साल पहले जब अपने गांव वापस लौटा तो मैंने रफ़ेदैन करी। जो वहाँ के नमाजी थे तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप कौन से इमाम को मानते हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मैं उस इमाम को मानता हूँ जो सब इमामों का इमाम है। वो कहने लगे कि भाई वो कौन से इमाम है? मैंने कहा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सब इमामों का इमाम। आपके इलाके में और भी अहले हदीस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी अल्लाह जिसे हिदायत दे रहा, काफ़ी अहले हदीस हो रहे हैं, ख़ास तौर से देवबंद में भी। और जो गांव है मानकी गांव है और जो गोपाली गांव पड़ता है, इसमें भी काफ़ी अहले हदीस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिदायत दे रहा, हक़ की तरफ रुजू हो रहे लोग बाग। अल्लाह का एहसान और करम है, अल्लाह जिसे हिदायत दे। इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, यकीनन अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। सऊदी अरब में आप रहकर आए हैं, वहाँ सऊदी अरब में जो दावत व तबलीग का सिलसिला है जी, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या उसी तरह की दावत व तबलीग हिंदुस्तान में भी हो रही है? इससे पहले तो तबलीग जो करते थे ये लोग इस तरह की नहीं थी। ये जो तबलीग लेके चलते, मिसाल के तौर पे बुजुर्गों के हिसाब से लेके चलते। अल्हम्दुलिल्लाह जो सऊदी अरब में हो रही है किताब व सुन्नत के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बात कहते हैं वो उसकी दलाइल देते हैं कि फ़ला हदीस में ये है, फ़ला पेज नंबर पे लिखा हुआ। अकायद के मसाइल है, अकायद किस तरह से अल्लाह के ऊपर तवक्कल होना चाहिए, उसके बारे में अगर उनके पास में एक भी बात कहते हैं उसकी दलील देते हैं। अगर उनकी वहाँ पर जो बुक मिलती है वो बुक पे भी है कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ने यह फरमाया, अब उसमें भी नीचे हवाले से लिखा है अल्लाह ने कहाँ फरमाया, क्या उसके पेज नंबर है, क्या उसके चैप्टर नंबर है, तो सारी डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किताब सुन्नत के मुताबिक दी है। सऊदी अरब के किसी आलिम से मिलने का इत्तेफाक हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख महराज रब्बानी से भी मुलाकात हुई, शेख महबूब साहब उनसे भी मुलाकात हुई, शेख सालेह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में बैठ के खाना खाया अल्लाह का फजल करम से। उन्होंने कुछ शब्द भी बताए अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने तालीम दी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत के ऊपर चले।
اور جیسے ہمارا سلسلہ الحمدللہ تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ ہمت بہت ہے، حوصلہ ہے، الحمدللہ جذبہ ہے اپنے بھائیوں کی ہر طرح سے. اگر ہمیں کوئی بھی پتہ چلتا ہے فلاں شہر میں ایک ہمارا بھائی ہے تو الحمدللہ اس کو ہم تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی وہ فلاں ایک اہل حدیث ہے، وہ کہاں پر ہے. اب مثال کے طور پہ جب ہم اہل حدیث اپنے گاؤں میں آئے بن کے اللہ فضل و کرم سے، تو ہم کچھ کتابیں لائے. شیخ کیلانی صاحب کی 14 کتابوں کی جو سیٹ تھا وہ لائے. کتاب سب سے پہلے ان کو تھا عقائد کے مسائل کا اور صلاۃ کے، نماز کے بارے میں. تو ہم نے اپنی پہلی نمازوں کو دیکھا، اس نمازوں کو دیکھا، بڑا فرق نکلتا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نیت باندھنے کا طریقہ. پہلے ہم سنڈی کے نیچے باندھتے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پتہ چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہاں اس طرح سے باندھی، ہاتھ سے ہاتھ، کلائی سے کلائی. تو الحمدللہ جو بھی کچھ ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور اہل حدیث جو طبقہ ہے الحمدللہ، جو یہ قبائل چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب و سنت کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ اس کا بول بالا ہو رہا ہے، اور اللہ نہ چاہے اس کا بول بالا قیامت تک ہوتا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد حمید الدین.